بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری بڑی بہن بہت خوبصورت تھی، مگر افسوس یہ کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی۔ عمر تو اس کی 18 سال تھی، مگر وہ بچوں جیسی باتیں کرتی۔ میرے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے اور یہ بات کسی کو نہ بتاتے کہ ہماری بیٹی ایک پاگل بھی ہے۔ جب شادی کا وقت آیا تو والدین نے میری شادی کر دی، مگر میری بڑی بہن کی شادی نہ کی۔ شادی کی 2 ماہ بعد میں اپنی ماں سے ملنے آئی تو میری ماں میرے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ جب میں نے ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ ایک دن میں بازار گئی، تب تمہاری بہن گھر پر اکیلی تھی۔ جب واپس آئی تو وہ بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اسے ہوش تو آیا، مگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور اب وہ ماں بننے والی تھی۔ ماں کی بات سن کر میں کام سے گئی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی اور 9 ماہ بعد اس کا بچہ گود لے لیا۔ شوہر کو کہا کہ میری دوست کا بچہ ہے۔ ایک دن ساس کو سچ بتا دیا اور اب میں ہر وقت بد دعا دیتی جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ ایک روز میری بات ساس پر کی میری الماری ساس صاف کا کرنے رنگ اڑ لگی جاتا تو اندر اور وہ سے بھاگ کر گرنے والی اپنے چیز کمرے دیکھتے میں ہی بند ہو جاتی۔ میرے سر پر مجھے ساس آسمان پر ٹوٹ شک پڑا، ہو گیا۔ کیونکہ میرا نام ایمان ہے اور میری بڑی بہن کا نام ہنا ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور میری بہن میرے ساتھ کھیلتے ہوئے گر جاتی اور پھر وہ ایک طرف دیکھتی اور رونے لگتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی دکھائی دے رہا ہو، لیکن وہ بتا نہیں سکتی۔ وہ چیختے ہوئے بے ہوش ہو جاتی اور ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بابا ایک امام مسجد تھے۔ اماں کہتی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو کوئی دم وغیرہ کیا کریں، یہ اچانک سے ڈر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جایا کرتی ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ میں تمہیں پانی پر دم کر کے دیتا ہوں، تم سارا دن وہی پانی اسے پلاتی رہا کرو۔ اماں اب ایسا ہی کرتی تھی۔ پانی پینے سے میری بہن بے ہوش نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ پہلے کی طرح ایک طرف دیکھ کر رونے لگتی۔ اماں گھر کا سارا کام چھوڑ کر میری بہن کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ اماں ہر وقت دعا کرتی رہتی، یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو سب جانتا ہے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا اور میری بہن ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ اماں کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری بیٹی ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ہم دونوں بہنیں جوان ہو گئیں، لیکن میری بہن ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ جب دیکھنے میں لگتا وہ ہے بہت کہ ہی میری بیٹی پر خوبصورت تھی۔ کسی نے جادو ایک دن کر میرے دیا ہے، کمرے سے جو باہر اتنا نکلی ڈرتی ہے تو اماں اور بابا خوف سے کی کہہ وجہ رہی سے تھی ایسی ہو کہ گئی ہے۔ بابا نے کہا کہ تمہارے وہم کا کوئی علاج نہیں، بھلا ہم پر کون جادو کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اماں نے کہا کہ یہ وہم نہیں ہے۔ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ ہماری شادی کے بعد کیا ہوا تھا؟ بابا نے کہا کہ میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اماں نے کہا کہ آپ بھول سکتے ہیں، لیکن میں نہیں بھولی۔ آج تک اس جادو کرنے والے کا پتہ نہیں چل سکا، جس نے جادو کروا کے اتنے سال ہمیں اولاد کے لیے ترسایا تھا، لیکن میں نہیں بھولی۔ بابا نے کہا کہ فرض کرو اگر پتہ چل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہم اسے مار ڈالتے؟ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے اور میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ ایک تو ہم انسان ناشکرے بہت ہیں، ہمیشہ اس چیز کے لیے روتے ہیں جو نہیں ہے، اور جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اماں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر رہی۔ بابا نے کہا کہ اب بس بھی کر دو، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ اماں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں بھول گئی، آپ آرام کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ بابا نے کہا کہ نہیں، میں آرام کروں گا، فجر کی اذان سے پہلے مجھے مسجد پہنچنا ہوتا ہے۔ بابا سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن اماں کی بات ماں میرے کو ذہن تیز سے بخار نہیں ہو گئی تھی۔ گیا تھا۔ اب اماں ماں بخار کے کی اس وجہ جادو سے کی بات سخت کر رہی تکلیف میں تھی تھی۔ اور اس پر ہوا مجھ تھا، سے اماں کی لیکن اس حالت سے نہیں پہلے کہ دیکھی میں جا اماں سے رہی تھی۔ کچھ پوچھ میں اماں کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک ہفتے بعد اماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی۔ اماں نے ایک دن بابا سے کہا کہ بخار میں مجھے عجیب سے خواب آتے رہے ہیں۔ بابا نے کہا کہ کیا مطلب، کیسے خواب؟ اماں نے کہا کہ بخار میں مجھے بھی ایسا لگتا جیسے کوئی میری سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کبھی لگتا ہے جیسے کوئی مجھے کھینچ کر چارپائی سے نیچے پھینک رہا ہے۔ کوئی اندیکھی طاقت مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ یہ سب تیز بخار کی وجہ سے تھا۔ اب بتاؤ، جب سے تم بخار سے نکلی ہو ایسے خواب دوبارہ آئے؟ اماں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کہ ہاں، اب نہیں آئے۔ بابا نے کہا تو پھر پریشانی کس بات کی؟ تم سوچتی بہت ہو اور انہی سوچوں کو دماغ پر سوار کر لیتی ہو، پھر شیطان ہمیں پریشان کرنے کے لیے ڈالتا ہے اور پھر وہی کچھ خواب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تم سوتے وقت قرآن پاک کی کچھ صورتیں پڑھ کر سویا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن بابا دور کے علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ مجھے پھر سے وہی بات یاد آئی تو اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں سے کہا کہ اماں،
ایک بات پوچھوں؟ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا ایسی کیا بات ہے جو میری بیٹی کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے کہا اماں ایک دن آپ بابا سے کسی جادو کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن بابا ٹالتے رہے۔ پلیز آپ مجھے بتائیں کس پر جادو ہوا تھا اور کس نے کیا تھا؟ اماں یہ بات سنتے ہی خاموش رہی اور پھر کہا کہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں لیکن تم اپنے ابا سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے کہا کہ پکا وعدہ آپ بتائیں۔ پھر اماں نے کہا یہ تب کی بات ہے جب میری اور تمہارے بابا کی شادی 8 سال ہونے والے تھے، لیکن ہم ابھی تک بے اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا تھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اور آخر کار تھک ہار کر ہم گھر بیٹھ گئے۔ ایک دن تمہارے بابا کے جاننے والے ان کے بہت پرانے دوست ملتے اور وہ ملنے آئے اور بابا تمہارے سے کہا کہ ایک بزرگ ہیں، تم ان سے بھی مل لو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی خوشی دکھا دے۔ لیکن تمہارے بابا اتنے دکھی ہو چکے تھے کہ اب وہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ تمہارے بابا نے اپنے دوست سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قسمت میں لکھی ہوئی ہوگی تب اولاد ہو جائے گی، اب میں کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ تب تمہارے بابا کے دوست بولے جب اتنے لوگوں کے پاس گئے ہو اور کوئی حل نہیں ملا تو میرے کہنے پر ایک دفعہ اس بزرگ سے مل لو، وہ ایک ہی دفعہ استخارہ کرتے ہیں اور وجہ بتا دیتے ہیں۔ تب تمہارے بابا مان گئے اور اپنے دوست کے بتائے ہوئے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ اس بزرگ کے پاس بہت رش تھا، وہ اللہ والے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے پریشان ہیں اتنا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب باہر نکل کر دیکھیں تو ساری دنیا ہی کسی نہ کسی آزمائش مصیبت میں مبتلا ملے گی۔ پھر اماں نے کہا کہ جب تمہارے بابا اس بزرگ کے پاس پہنچے اور اس سے استخارہ کروایا تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری بیوی پر عمل کیا گیا ہے، اس نے اپنی کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کسی سے بہت سخت عمل کروایا ہے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ پھر اس کا جادو کا کوئی توڑ بھی تو ہوگا، میں کس کے پاس جاؤں؟ پھر اس بزرگ نے کہا کہ اس کو جادو ہی ختم کر سکتا ہے، جس نے جادو کیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم پر ترس آ جائے اور وہ اپنے گندے جادو کا اثر ختم کر دے۔ پھر تمہارے بابا اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے۔ وہاں ایک عورت اپنے سامنے کچھ گوشت اور سوئیاں رکھے بیٹھی ہوئی تھی اور عمل شروع کرنے والی تھی۔ جب تمہارے بابا اس کے سامنے گئے اور اس سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں مجبور تھا، اس لیے سیدھا یہاں آ گیا، مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے۔ اس عورت نے بہت غور سے تمہارے بابا کو دیکھا اور کہا کہ جس کی تلاش میں تم آئے ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں ملے گا؟ اس عورت نے کہا کہ وہ جہاں گئے ہیں بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا کام بتا سکتے ہو۔ تمہارے بابا نے کہا کہ میں جس کام سے آیا ہوں اسے صرف وہی کر سکتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں کوئی معمولی جادوگرنی لگتی ہوں جو تمہارا کام نہیں کر سکتی؟ تمہارے بابا نے اس عورت سے کہا کہ دیکھ لیں، کام بہت بھاری ہے، اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ ہماری خاطر خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ لیکن اس عورت نے کہا مجھے تم نیک آدمی لگتے ہو، میں کسی معاوضے کے بنا ہی تمہارا کام کروں گی۔ تب تمہارے بابا نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرا یہ کام کر دیں، اتنے سال گزر چکے ہیں لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے پاس گئے ہیں اس نے پیسے ہی لوٹ لیے ہیں لیکن کچھ نہیں کیا۔ میں نے خود بھی بہت کوشش کی لیکن مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا۔ کسی نے بتایا کہ بندش ہے اور اس کا توڑ وہی کر سکتا ہے جو یہاں رہتے ہیں۔ عورت نے کہا کہ وہ شخص میرا بھائی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں اس جادو کا توڑ کر دوں گی۔ پھر اس عورت نے تمہارے بابا سے کہا کہ اپنی بیوی کی تصویر دکھاؤ۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ عورت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی، پھر اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ مجھے ایک پل کے لیے تو ایسے لگا جیسے یہ انکار کرنے والی ہے، لیکن پھر اس عورت نے تیز تیز اپنا عمل شروع کر دیا۔ تمہارے بابا جادو کا توڑ کروا رہے تھے اور ادھر گھر میں مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا ہو۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر وضو کیا، چادر اوڑھی اور جائے نماز پر قرآن پاک سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، لیکن میں بہت ڈر چکی تھی۔ میں روتی ہوئی اسی طرح قرآن پاک سینے سے لگائے جائے نماز پر بیٹھی رہی اور تمہارے بابا کی راہ دیکھتی رہی۔ جب تمہارے بابا گھر آئے تو بہت خوش تھے، مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہنے لگے کہ بس اب اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پیچھے یہاں کیا ہوا تھا؟ تمہارے بابا نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اور اب ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن جس وجہ سے میں گیا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں اس جادوگر عورت کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اس کا بھائی کہیں گیا ہوا ہے۔ پہلے تو میں مایوس لوٹنے لگا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور اس کے وعدے کو نبھانے کے لیے میں تم جیسے دکھ کے ماروں کے کام آتی ہوں۔
میں نے کہا کہ تم مجھے اس جادو کا توڑ کر دو، میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی، اور پورے 2 گھنٹے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور کسی سے کہا کہ جاؤ کہ جو وہ پتلا جہاں بھی ہے فوراً لے کر آؤ۔ اور تبھی اسی وقت ایک بہت پرانا پتلا جس پر بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھی اور اس پر کالے دھاگے باندھے ہوئے تھے، وہ عورت کچھ پڑھتے ہی انہیں کھولنے لگی۔ جیسے جیسے وہ دھاگے کھول رہی تھی وہ تمہیں پریشان کر رہے تھے۔ اور پھر اس نے وہ پتلے میرے سامنے کیا اور کہا کہ لو، اب تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم یہ پتلا لے جاؤ اور اسے چلتے ہوئے پانی میں اچھی طرح بھگو کر اسی پانی میں بہا دینا۔ میں نے اس عورت کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ گناہ کا کام ہے، میرے بھائی نے کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی پیسے کے لیے پاگل ہے، اس لیے وہ ایسے برے کام کرنے سے باز نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ میں زندگی بھر آپ کا مقروض رہوں گا۔ اس خود غرضی کے دور میں کون کسی کا اتنا بڑا کام پیسے کے بغیر کرتا ہے؟ یہ تو تمہارے رب کا کرم تھا جو وہ عورت اچھی تھی، اس نے بنا کچھ مانگے ہماری مدد کر دی اور اسی طرح ہمیں جادو سے نجات ملی۔ پھر تم دونوں بہنیں رحمت بن کر دنیا میں آئیں اور ہم دونوں جی اٹھے۔ میں نے کہا کہ اماں یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ جادو کون کرنے والا تھا؟ اماں نے کہا میں نے بہت کوشش کی جاننے کی، لیکن اس عورت نے پہلے ہی تمہارے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تبھی جادو کا توڑ کرے گی جب اس سے جادو کرنے والے کا نام پوچھا جائے۔ میرے بابا نے مجھے کہا کہ ہمیں تو جادو کا توڑ چاہیے تھا، اس نے ہم پر جادو کروایا تھا، کیا ضرورت ہے اس کا پتہ کروانے کی؟ میں نے کہا اماں لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے، کسی صورت میں بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، جو برا کرتا ہے اس سے برائی کا صلہ بھی اسی طرح ملتا ہے جیسے نیکی کرنے والوں کو نیکی کا صلہ ملتا ہے۔ پھر اماں نے بتایا کہ تمہاری بڑی بہن پیدائشی پاگل نہیں تھی، وہ 5 سال کی تھی جب وہ عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ ہم نے ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا تھا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اماں آپ نے بات مکمل کر کے گھر کے کاموں میں لگ گئی اور یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن میری پھپھو جو دوسرے شہر رہتی تھی اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ بابا بہت خوش تھے۔ بابا نے کہا کہ آپ بہت دن بعد آئی ہیں، میں آپ کو بہت یاد کرتا رہتا ہوں۔ پھپھو نے کہا کہ بس زندگی کا سفر ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میں ہسپتال داخل تھی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ پھر پھپھو نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تم سے اگر کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گے؟ بابا نے کہا کہ آپ بتائیں، مجھے سے جو بن سکا میں کروں گا۔ پھپھو کہنے لگی مجھے تم اپنی چھوٹی بیٹی دے دو، میں تم سے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی ہوں۔ بابا نے فوراً ہاں کر دی اور پھر 1 ماہ بعد میری شادی بھی کر دی گئی۔ میرا شوہر اتفاق بہت اچھے تھے، اماں ابا ان سے مل کر بہت خوش تھے اور میری پاگل بہن کا خاندان میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا، اس لیے یہ بات صرف میرے اور شوہر اور میرے گھر والوں کو معلوم تھی۔ گھر میں سب اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن میں ماں کو ملنے آئی تو اماں مجھے گلے سے لگا کر رونے لگیں اور بتایا کہ ایک روز میں بازار گئی تو تمہاری بہن ہنا گھر میں اکیلی تھی، کسی گھٹیا انسان نے آ کر اس کی عزت خراب کر دی۔ اب وہ ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اباشن کیا تو وہ جان بھی جا سکتی ہے۔ میں اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر بہت روئی تھی، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی اور 9 ماہ بعد اس کا بچہ گود لے لیا۔ شوہر کو کہا کہ یہ میری دوست کا بچہ ہے، لیکن میرے ساتھ سب جانتی تھی اور میں روز اس آدمی کو بد دعا دیتی جس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا تھا، مگر جب بھی میں بد دعا دیتی میری ساس کا رنگ اڑ جاتا اور وہ میرے بچے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ ایک دن ساس کی الماری صاف کرنے لگی تو اندر سے گرنے والی چیز دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ ساتھ ہی میری بہن کی دشمن تھی۔ مجھے سب پتہ چل گیا تھا جب ساس کی الماری سے ایک خط اور ایک میڈیکل رپورٹ ملی تھی اور وہ دونوں چیزیں چھپا کر کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر کے خط پڑھنے لگی۔ وہ خط کسی نے پھپھو کو لکھ کر بھیجا تھا کہ تم اپنے بھائی کی بیوی سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو، جو تم نے اتنے سال پہلے کیا، اس کی سزا کیا میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی تاکہ تم اپنی اس گھٹیا کام سے باز آ جاؤ، لیکن تم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور اپنے ہی بھائی کی بیٹی پر جادو کروا کے اسے ذہنی معذور کر دیا۔ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ ان معصوم لوگوں سے باز آ جاؤ ورنہ اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ یعنی کہ وہ خط میرے سسر کی طرف سے تھا، وہ میری پھپھو کو طلاق دے چکے تھے۔ میں نے اس خط کو اپنے کمرے میں چھپا دیا اور اس کے بعد میں اپنی ساس جو میری پھپھی بھی تھی، میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب وہ بچے کو لے کر اپنے کمرے میں گئی تو میں اپنی ساس کے کمرے میں پہلے سے جا کر چھپ گئی۔ میری ساس میری بہن کے بچے کو نیند کی دوائی پلا دی اور کچھ چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ ان میں سوئیاں کا کالا کپڑا اور کچھ تصاویر تھیں اور ساتھ کچھ کچا گوشت بھی رکھا تھا۔ مجھے خوف آنے لگا، میں ایسے ہی چھپی رہی۔ میری ساس نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سامنے لٹا لیا اور اس گوشت پر رکھ کر ہاتھ میں تیز دھار چاقو پکڑ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ میری ساس جادو کرتی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا
اور میں نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھا لیا، اور اسی وقت میرا شوہر دروازے پر دستک دینے لگا۔ میری ساس حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر چاقو سے وار کرتی میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ میرے شوہر نے جب اپنی ماں کے ساتھ میں چاقو دیکھا اور مجھے اس طرح دیکھا تو میری ساس سے پوچھنے لگا کہ اماں یہ سب کیا ہے۔ میری ساس رونے لگی اور کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا کیوں کسی کو ماروں گی۔ میں نے جلدی سے وہ خط اپنے شوہر کو دے دیا۔ تب میرے شوہر نے خط پڑھا اور میری ساس کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ ہے آپ کا جھوٹ کا ثبوت۔ آپ کو ابو نے اسی لیے طلاق دی تھی کیونکہ آپ ان گھٹیا کاموں سے باز نہیں آئی تھی اور ہمیں کہتی رہیں کہ ہمارا باپ کسی دوسری عورت کے لیے آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے شوہر نے سامنے پڑھی سبھی تصویروں کو اٹھا لیا۔ وہ تصاویر میری اور میرے گھر والوں کی تھی، جن میں میرے شوہر کے والد کی تصویر بھی تھی۔ میرے ساس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وہ عجیب سی حالت میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر کی طرف کھینچا۔ اسی وقت میرے بابا ایک عورت کو لے کر آ گئے، کیونکہ میں نے بھی فون کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس عورت نے میری ساس کو دیکھتے ہی کہا کہ تم اس کام سے باز نہیں آئی۔ میری ساس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کہنے لگی کہ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم نے مجھے جادو نہیں سکھایا تو کوئی بھی نہیں سکھائے گا۔ میں نے تمہارے ہی بھائی سے جادو سیکھ لیا۔ آج میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور جادوگرنی بن گئی ہوں۔ اگر اس منحوس نے میرا یہ چلہ خراب نہ کیا ہوتا۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنے بھائی اور اس کے بچوں سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ پھپھو نے کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی تھی اور سب کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا بھائی مجھ سے اب زیادہ اپنی بیوی کو مانتا تھا۔ شروع میں جب میں نے جادو سیکھنا شروع کیا تو اسے کرنے کے لیے اپنی بھابھی پر عمل کر کے دیکھا، لیکن میرا وہ وار مجھ پر الٹا پڑ گیا اور میری بھابھی نے بھی مجھے بہت باتیں سنائی تھیں۔ پھر بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہارے جادوگر بھائی کو استعمال کیا اور اپنا بدلہ لے لیا، مگر بابا سب موجود تھے۔ جب بابا نے پھپھو سے کہا کہ تم اتنی جادو میں گری ہوئی سوچ میں بھی نہیں سکتا تھا، تمہاری میری معصوم بچیوں پر ترس نہیں آیا؟ میری بیٹی اتنے سالوں سے اس حال میں ہے۔ پھپھو بولی مجھ سے سب سے نفرت ہے، اب میں تمہاری اس بیٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھپھو میری طرف بڑھی جب اس عورت جیسے بابا نے اس نے دھکا دیا اور پھپھو نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر پھپھو نے بتایا کہ میں نے جادو کے تمہاری بہن ہینا کے دماغ کو اپنے قابو میں کیا ہے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو ہینا کے پاس بھیج دیا اور پھر ان دونوں سے یہ بھی گناہ کروایا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ساس بولی کہ تمہارا باپ بھی میرے پہلے شوہر کی طرح مجھ سے جادو روکنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور دوسری شادی کر لی۔ اور اس دن مجھے پتہ چلا پھپھو کی 2 شادیاں ہوئی تھی، لیکن تمہارا باپ بھی ویسا ہی نکلا۔ مجھے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے ہی خون سے ایک بچہ چاہیے تھا، جو مجھے تمہاری بہن ہینا سے ملا۔ بار بار رو رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تبھی پھپھو نے چاقو سے مجھ پر وار کر دیا اور کہا کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تو شکر ہے میرے شوہر اشفاق نے مجھے بچا لیا، اور پتہ نہیں کس نے پولیس کو فون کر دیا۔ پھپھو شور مچا رہی تھی۔ پولیس والوں کے سامنے بھی پھپھو نے اعتراف کر لیا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ پولیس والے پھپھو کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ جو عورت بابا کے ساتھ آئی تھی، اس نے نیک دل عورت نے کہا کہ آپ کی یہ بیٹی بھی پاگل 1 ماہ کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ میں نے آپ سب کا حصار باندھ دیا ہے، اب کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم سب نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ پھپھو جیل جا کر پاگل ہو گئی تھی اور انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری بہن ہینا 1 ماہ بعد بالکل ٹھیک ہو گئی اور میرے شوہر کے سوتیلے بھائی، جس پر میری ساس نے جادو کیا تھا، ایک دن وہ میری ماں کے باپ کے گھر گئے۔ انہوں نے سب سے معافی مانگی اور میری بہن سے شادی کر لی۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جو کچھ پھپھو نے کیا وہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنے ناجائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے سگے رشتوں کو تباہ کر دے؟